شاندار، جاندار، پربہار، پروقار، بصیرت افروز، نصیحت آمیز، حیات بخش خطاب نایاب سے ہم اور آپ اپنے قلوب کو محظوظ کریں، جس کے لیے تشریف لا رہے ہیں شہزادے حضور مشاہد ملت، حشمتی تلوار، مشاہدی للکار، کچھارے حشمتیت کا دہاڑتا ہوا شیر حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ محمد برہان رضا خان مشاہدی مداح العالی، نائب سجادہ نشین خانقاہ عالیہ حشمتیہ مشاہدیہ، میں گزارش کروں گا حضور گفتی خطابت پر جلوہ بار ہوں اور اپنی نورانی و عرفانی خطاب سے ہمیں تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ آئیے ہم اور آپ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت سے کر لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مشاہد ملت، شہزادے حضور مشاہد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، میں تقریر کے لیے برہان بھیا قبلہ جلوہ بار ہیں۔ یہ جو انجمن سجائی ہے ہمارے منع بابا نے، نہایت حسین تقریباً ہے، اور اس جلسے کا ایک مقصد ہے کہ ماہ مبارک حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے آپ اور ہم مشرف ہو سکیں۔ یہ جو استقبالیہ لوگ تھے، بچے تھے، بڑا اچھا انہوں نے انداز اختیار کیا۔ ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا مذہب آتش بازیوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ کے جذبات آپ کے قابو میں نہیں ہیں تو آپ شرکت نہ کریں۔ اور ابھی زرداب بھیا آئیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ ان کی آمد پر پھر آپ ایک بار آتش بازی دگائیں، لہذا یہ بالکل معیوب بات ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اس بات پر یعنی یہ منع بابا نہیں ہے یہاں جس نے آتش بازی دگائی ہے، وہ اس بات کو تسلیم کرے کہ میں نے غیر شرعی کام کیا ہے، اور ہم ذمہ دار حضرات ہیں، ہمارے سامنے کوئی غیر ذمہ داری کا کام آپ نہ کریں۔ آپ کی وجہ سے ہمارے دامن داغدار ہوں گے، اس سے برہان بھیا کے دامن پر داغ آئے گا، اس سے خانقاہ حشمتیہ پر حرف اٹھے گا، انگلیاں اٹھیں گی اہل سنت والجماعت پر۔ ہمارا یہ طرز نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے جذبات سے مغلوب ہوں گے، ہم نعرے لگائیں گے، ہم سبحان اللہ والحمدللہ کی تسبیح کریں گے۔ حضرات، یہ میری ایک بہت ہی مؤدبانہ آپ سے، چونکہ آپ بچے ہو، آپ نہ سمجھ ہو، ہم نہ سمجھ نہیں ہیں، آپ نے نہ سمجھی کی اللہ بڑا کریم و رحیم و غفور ہے، وہ معاف فرمائے۔ اللہ سے آئیے ہم توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تبارک تعالی ہماری توبہ پر ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم۔ جملہ احباب اہل سنت، بالخصوص منبر رسول پر رونق افروز باوقار علماء اہل سنت و شورا اسلام، و بالخصوص حضرت سید غفران احمد صاحب قبلہ حشمتی و مشاہدی، اور فدائے سرکار حضور مشاہد ملت، عاشق سرکار حضور مشاہد ملت، جانثار سرکار حضور مشاہد ملت، عالی جناب مجاہد سنیت، میرے کرم فرما منا بابا، اور میرے عزیز بھائی جگنو رضا حشمتی و مشاہدی سلمہ ربہ، اور میرے کرم فرما فدائے سرکار حضور مشاہد ملت متین صاحب پردھان، اور دیگر باوقار علماء اہل سنت و شورا اسلام و خواتین اسلام اور نونہالان قوم و ملت،
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। 6 महीने लॉकडाउन में खाली खाया है जिसे शायद गालिबन ये जलसों की शुरुआत है ये लॉकडाउन के बाद में जो है। हाँ, तो पहला शायद गालिबन दूसरा जलसा होगा। तो ज़रा माशाल्लाह ज़रा उसी अंदाज में जो है सलाम का जवाब दीजिए कि हाँ 6 महीने से माशाल्लाह जो है सब खाए पिए बैठे माशाल्लाह, बुजुर्गों का करम से है ना, सब बुजुर्गों खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपने पास क्या है, कुछ भी नहीं है, सब अल्लाह वाले देते हैं, उन्हीं का सबका खाते हैं हम लोग, है ना, सुभान अल्लाह। तो अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले लाइव में मुबारकबाद है वो हजरात के जिन्होंने ये जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व पैगाम आला हजरत व पैगाम शेर बे शहर सुन्नत व पैगाम मुशाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। दुआ है रब्बे करीम से कि मौला उनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए, मौला उनको, आप सबको, हम सबको और ज़्यादा सिद्क़ दिल से दीन के काम करने की मौला तौफीक अता फरमाए, आमीन। अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, अभी सैयद साहब अब्दुल्ला ने जो फरमाया वो माशाल्लाह बिल्कुल दुरुस्त था, और माशाल्लाह जो उलमा की जिम्मेदारी होना चाहिए थी माशाल्लाह उन्होंने वो अदा की, और जो चीज़ गलत है वो गलत है। और हाँ, बस ये है कि एलानिया ये शरीयत में गुंजाइश है, जैसे कोई ऐलान करना है मान लीजिए तो उसमें एक आध पटाखा 2-4 पटाखे आप छोड़ सकते हैं, वो भी एलानिया है ना। और ये मतलब आतिशबाजी वगैरह अपने इस्लाम में सब सही नहीं है। कुछ लोगों ने पीलीभीत में भी करी, कुछ बच्चे मोहल्ले के होंगे तो मैंने बहुत डांटा उन लोगों को, मैंने कहा सख्ती से कि आइंदा हरगिज़ ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कुछ मोहल्ले वाले हैं, बच्चे, सबको पूरा मुस्लिम एरिया है सही साहब, और लोग नहीं मानते, अपनी छत वगैरह छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने लोगों को समझाया कि ये चीज़ें हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और हमारे उलमाए किराम ने बड़ी मेहनत करी है, वरना शब बरात के मौके पर ये अपने यहाँ भी काफ़ी रिवाज था कि आतिशबाजी वगैरह बहुत छोड़ी जाती थी, लेकिन हमारे अकाबिर उलमा ने इस पर बड़ी मेहनत करी और माशाल्लाह वो चीज़ जो गलत थी उसको ख़त्म कर दिया। तो इस तरह के काम करना जो है ये सही नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको सिद्क़ दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, वाला हम सबकी तौबा को अपने प्यारे महबूब के सदक़े में कबूल फरमा ले और हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, वाला हम सबको तौबा पर इस्तिक़ामत अता फरमा अपने प्यारे हबीब के सदक़े में, आमीन। अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है, बस यकीन मानिए हर चंद कोशिश करी, अफ्तर इम्कान जुगनू आपके वालिद साहब को कल भी भैया ने मनाया कि बाबा मान जाइए, इस बार रहने दीजिए और इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आएंगे। और गांव में आप लोग सब माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं, माशाल्लाह सब जानकार हैं, दीन का काम कर रहे हैं माशाल्लाह। आप लोग कर लीजिए प्रोग्राम, हम लोग को इस बार जो है इजाज़त दे दीजिए और हम लोग ना आए। असल में सही साहब दुआ करिएगा, मेरे जो 4थे नंबर के जो बहनोई साहब हैं जो ऑफिस कुर्सी अशमती का ऑफिस संभालते हैं, GM खान साहब, गुलाम मुहिद्दीन भाई, उनके छोटे भाई गुलाम निज़ामुद्दीन खान, वो मेरे जो है 4थे नंबर के बहनोई हैं। अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए अपने आमीन। उनकी तबीयत जो है सही नहीं चल रही है और उनको अभी दिल्ली इलाज के लिए भेजा है और अभी 1-2 दिन ही दिल्ली पहुँचे हुए उनको हुआ है। तो बहन भी परेशान थी, बच्चे और भी परेशान थे, तो हम लोग सोच रहे थे कि दिल्ली निकल जाए, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत, करम फरमाइया और हमारे सुभान अल्लाह जो मुन्ना बाबा हैं या हमारे मतीन भाई, ये सब सही साहब अल्लाह, ये वो लोग हैं कि जिनकी बात को कभी सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत ने नहीं काटा, तो फिर उनकी औलाद कैसे काटती। तो फिर हमने कहा चलो जब इतना वज़ीद है, इतना इसार कर रहे हैं तो चलिए चलते हैं, दीन का काम करने चल रहे हैं, ये नीयत है। तो अल्लाह ताला इसके सदक़े में जो है गुलाम निज़ामुद्दीन भाई को शिफा अता फरमाएगा, उनको मुकम्मल शिफा अता फरमा दे। मौला अपने प्यारे हबीब के सदक़े तफ़ैल में ईमान के साथ में, इश्क़ रसूल के साथ में, सेहत व आफ़ियत के साथ में उनको उम्र ख़िज़र का सदक़ा अता फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, बस ये फ़कीर हशमती थोड़ी देर के लिए हाजिर आया है। दुआ है रब्बे करीम से कि मौला हम सबको, आप सबको हक़ बात कहने की, हक़ बात सुनने की, हक़ बात पर अमल करने की मौला तौफ़ीक़ अता फरमाए। देखिए चाहे उर्से हशमती हो,
چاہے عرس رضوی ہو، چاہے عرس برکاتی ہو، چاہے عرس قاسمی ہو، چاہے عرس نوری ہو، چاہے عرس چشتی ہو، چاہے عرس سہروردی ہو، چاہے عرس صابری ہو، چاہے عرس رضوی ہو، چاہے جلسے عید میلاد النبی ہو، سب کا مقصد ایک ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی جائے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے پیغام کو عام کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، کہی آمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن۔ غیر نور الہدا بدر الدجا شمس الدہا، اے رخت آئینہ ذات خدا امداد کن۔ اور غوث اعظم بامن بے سر و ساما مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما مدد ما گدائیم، تو سلطان دو عالم ہستی استودارین تما یا شہ جیلا مدد۔ اور طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ دعائی یا محیدی، دعائی بلا اسلام پہ نازل ہے یا غوث۔ تو قوت دے میں تنہا، کام بسیار بدن کمزور، دل کاہل ہے یا غوث۔ اور ہم سب غلامان رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، بولیے انشاءاللہ، ایک آواز ہو کر بولیے انشاءاللہ۔ ہم سب غلامان رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ۔ تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، اور بغیر دعوے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ را تو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن، مدد کن، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا فخر الدین چشتی، مدد کن یا حسام الدین چشتی۔ اور میرے سرکار شیر سنت کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اس لیے نام آ گیا ہے مظہر اعلیٰ حضرت کا، سبحان اللہ۔ آج آپ کے چہروں کو پر جو ایمان کا نور سبحان اللہ نظر آ رہا ہے، یہ سب صدقہ ہے سرکار حضور شیر سنت اور سرکار حضور مشاہد ملت کا۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے سرکار شیر سنت خلیفہ اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت کہہ دیجئے سبحان اللہ، بڑے ہی پیارے انداز میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اٹھو دین کی حفاظت کے لیے، کوششیں کرو تم مذہب و ملت کے لیے۔ دیکھیے میری تقریر کی تمہید بھی یہی ہے اور یہی میرا وظیفہ، یہی میرا طریقہ ہے۔ لیکن بات یہ کافی لمبا وقفہ گزر گیا، شاید آپ لوگ بھول گئے ہوں گے، ہے نا جی؟ یہی آپ لوگ بھی یاد کر لیے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے سبحان اللہ، برکت ہی برکت رہے گی انشاءاللہ۔ سرکار حضور شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت بڑے ہی پیارے انداز میں یہ پیغام دے رہے ہیں، اے مسلمانوں، اٹھو دین کی حفاظت کے لیے، کوششیں کرو تم مذہب و ملت کے لیے، کوششیں کفار ہیں دین کی اہانت کے لیے، غوث اعظم کو پکارو تم اعانت کے لیے۔ اے عبید قادری محشر میں تجھ کو خوف کیا، جب شفاعت کرنے والے ہیں حبیب کبریا۔ سنی امن نارے اللہ اکبر میں زنم، دم سے ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر میں زنم، قادری امن نارے یا غوث اعظم میں زنم، دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم میں زنم۔ اور مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ چل کے بولو حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ اس بار حاضر نہیں ہوئی آپ لوگوں کی، لیکن ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت سب کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، آپ کی محبتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ کم سے کم اتنی آواز سے اعلیٰ حضرت کو پکارو کہ آپ کی آواز تو بریشی پہنچ جائے نا۔ حامی سنت اعلیٰ حضرت، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ اور چیز پڑے چوٹی کے وہبڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ اور
اپنے رضا کے قربان جاؤں، آقا رضا کے قربان جاؤں، داتا رضا کے قربان جاؤں، ملجا رضا کے قربان جاؤں، سترے رضا کے قربان جاؤں، اچھے رضا کے قربان جاؤں، سب کے رضا کے قربان جاؤں، اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت گرامی، ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، میری گفتگو اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ دیر آگے بڑھے تو آئیے اور آپ سب سے پہلے اپنے مرکز عقیدت یعنی اللہ کے پیغمبر، امت کے رہبر، دونوں عالم کے سرور یعنی شہنشاہ بحر و بر، مالک خشک و تر یعنی صاحب انا اعطیناک الکوثر یعنی صدر کائنات، وجہ کائنات، شان کائنات، جان کائنات یعنی بے بسوں کے بس، بے کسوں کے کس، بے چاروں کے چارے، بے سہاروں کے سہارے، مکی سرکار، مدنی تاجدار، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں جھوم جھوم کر کے درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المعلم الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ کسی کی جے بجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے بجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ تو سب لوگ مچل کر دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر بولو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حسین، اور زور سے بولو یا حسین۔ سبحان اللہ، امام حسین کو اتنی آواز سے پکارو کہ اپنے مچل جائے، امام حسین کے جو دیوانے ہیں مچل جائے، اور امام حسین کے جو دشمن وہابی دیوبندی بدعقیدہ ہے وہ دہل جائے اور کم بختوں کو اٹیک پڑ جائے، جہنم میں پہنچ جائے۔ قسم خدا کی یہ بھی ہم غلاموں کے لیے ذریعہ نجات ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، سبحان اللہ۔ رضا کے نام پہ سارا زمانہ ناز کرتا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ رضا کے نام پہ سارا زمانہ، بولو مچل کر، آپ بھی پڑھ لو، آپ کو بھی ثواب مل جائے گا۔ رضا کے نام پہ سارا زمانہ ناز کرتا ہے، یہ وہ منصب ہے جو ایک خوش قسمت کو ملتا ہے، اور رضا کے نام پہ مرتے ہیں لاکھوں لوگ دنیا میں، سبحان اللہ۔ رضا کے نام پہ مرتے ہیں لاکھوں لوگ دنیا میں، کوئی خوش ہو کے مرتا ہے، کوئی جل بھول کے مرتا ہے، کوئی خوش ہو کے مرتا ہے، کوئی جل بھول کے مرتا ہے۔ یہ میرے بھائی لوگ بیٹھے ہیں سب ماشاءاللہ، سب جلسے ہی سن رہے ہیں نا سب آپ لوگ ماشاءاللہ۔ تو اگر آپ لوگوں سے عرض کروں گا کہ آپ لوگ پاس میں آ جائیں تو اور اچھا لگے گا، آپ ہمارے پاس آ جائیں گے، ہم آپ کے نزدیک ہو جائیں گے نا سیدھا اللہ، سامنے آ جائیں سب لوگ۔ اور ادھر شامیانہ اوس اور شبنم بھی نہیں گرئی ہے نا، نقصان کرتی ہے، موسم بھی تھوڑا سرد ہو گیا ہے، تھوڑا سا اور آ گیا ادھر تو جگہ کافی ہے، سب سامنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ تھوڑا سا بیٹا کرسی لگا لے بھیا، کرسی لگا لو تاکہ لوگ اور آ جائیں۔ ایک بار اور سبحان اللہ مطلب کہہ دو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، رسول اللہ، حسین، حسین، عزیزان ملت گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، اکثر علماء سے آپ نے آیت کریمہ سنی ہوگی سبحان اللہ، آیت مقدسہ کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کسی قسم کا کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ دنیا کا کتنی طاقتور انسان کیوں نہ ہو مگر ڈرتا ضرور ہے۔ ولی ڈرتا نہیں ڈرتا ہے؟ مثال کے طور پہ ابھی امریکہ کا جو بھی راشٹرپتی تھا پچھلا، کیا نام تھا اس کا؟ ٹرمپ، ارے بھائی ٹرمپ اور غلاظت کا ٹرمپ سمجھیے، کبھی تو چلا گیا، پورا گیا،
تو بولیے ڈرتا تھا نہیں ڈرتا تھا بتائیے؟ ابھی امریکہ میں کچھ ہو گیا تھا، کچھ وہاں پہ کالے گوروں کا، تو اخبار میں نے پڑھا تو اس ٹرمپ کو جو ہے ایک ڈرم کے اندر بنکر میں چھپا دیا گیا تھا وائٹ ہاؤس کے اندر. آپ نے بھی پڑھا ہوگا اخباروں کے اندر. ڈرتا کبھی تو چھپا صحیح تھا. تو دنیا کا کتنا ہی طاقتور انسان کیوں نہ ڈرتا ضرور ہے. اسی لیے سوچیے امریکہ کے جو راشٹرپتی ہوتا ہے اس کی سرکشا کے اندر، سیکورٹی کے اندر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اربوں روپیہ خرچ ہوتے ہیں. ڈر ہے تبھی تو خرچ ہو رہا ہے نا. تو معلوم کیا ہوا، دنیا کا کتنا ہی طاقتور انسان کیوں نہ ہو لیکن ڈرتا ضرور ہے. لیکن سبحان اللہ وہی اللہ کے ولی ہیں. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پھٹے ہوئے بوریے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. نہ توپ کا ڈر، نہ میزائل کا ڈر، نہ گولی کا ڈر، نہ دشمن کا ڈر، نہ سانپ کا ڈر، نہ بچھو کا ڈر، نہ شیر کا ڈر، نہ ہاتھی کا ڈر. کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں، نہ موت کا ڈر. جیتے ہیں تو اللہ کے لیے، مرتے ہیں تو اللہ کے لیے. سبحان اللہ. کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے جیے گا، جو اللہ و رسول کے لیے مرے گا، تو قسم خدا کی موت سے بھی نہیں ڈرے گا. اسی لیے تفسیر کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، کہ اللہ کے ولی کبھی جو ہے مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو عزیزان ملت گرامی، انہی اللہ والوں کی جماعت میں سے، انہی نڈر اور بے خوف لوگوں کی جماعت میں سے ایک 14ویں صدی کی عظیم ترین شخصیت، جس کو ہم اور آپ اہل محبت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام سے جانتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت کہ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، آپ بھی پڑھ لو مچل کر. مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، اور مانے ہیں تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت. اور سنو، ایسے ہی دنیا نے نہیں مانا. پردھان جی، اعلیٰ حضرت کو خالی ہندوستان والوں نے نہیں مانا، خالی پاکستان والوں نے نہیں مانا، خالی افغانستان والوں نے نہیں مانا، بلکہ وہ لوگ جو اردو بھی نہیں جانتے تھے، جو اپنے آپ کو اہل عرب کہلاتے تھے، اپنے آپ کو عربی کہلاتے تھے، ساری دنیا کو اجمی کہتے تھے، انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت کو اس انداز میں مانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اٹھاؤ ذرا کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، عرب کے علماء اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو کس انداز میں مان رہے ہیں. عرب کے علماء اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اذا جاء رجل من الہند. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہندوستان کے علماء نہیں، اردو دانوں نہیں، بلکہ عرب کے علماء کہہ رہے ہیں جو ساری دنیا کو عجمی یعنی گونگا کہتے ہیں. اذا جاء رجل من الہند، کہ جب ہندوستان سے کوئی آدمی آتا ہے، فَسَأَلَّهُ عَنِ الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، تو ہم اس سے مولانا شیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں. ان مداحہ، اور اگر وہ ہندوستان سے آیا ہوا آدمی ہندی، ان مداحہ، اگر شیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تعریف کرتا ہے، فَعَلِمْنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، تو ہم جان لیتے ہیں کہ اس کا تعلق اہل اسلام سے ہے، نبی کے غلاموں سے ہے. کیا بات ہے. کیا کہا عرب کے علماء نے کہ جب ہندوستان سے کوئی ہندوستانی آتا ہے تو ہم اس سے شیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے بارے میں پوچھتے ہیں. اگر وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تعریف کرتا ہے تو ہم جان لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا تعلق اہل اسلام سے ہے، اس کا تعلق اہل ایمان سے ہے، اس کا تعلق نبی کے دیوانوں سے ہے، اس کا تعلق نبی کے غلاموں سے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہیں پر بس نہیں، مرنے والوں مرتے رہو، جلنے والوں جلتے رہو. اعلیٰ حضرت کا ڈنکا کل بھی بج رہا تھا، آج بھی بج رہا ہے، اور قیامت تک بجتا رہے گا یوں ہی. ان کا چرچا رہے گا، جلے خاک ہو جائے جل جانے والے. سبحان اللہ.
تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حق اعلی حضرت زندہ باد فیضان اعلی حضرت زندہ باد فیضان مشاہد ملت زندہ باد فیضان مشاہد ملت زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا شہزادہ حضور مشاہد ملت شہزادہ حضور مجاہد ملت صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ حشمتیہ صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ حشمتیہ شہزادہ حضور مشاہد ملت شہزادہ حضور مشاہد ملت فیضان حضور مشاہد ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حشمتی دولہا حشمتی دولہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ تشریف لے جائیے ماشاءاللہ دیکھیے جیسا کہ آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نبی رئیس سرکار حضور شیر بے شہل سنت شہزادہ حضور مشاہد ملت آفت جانے و عابیت و صلاح کلیت شیر پیلی بھیت خلیفہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند و خلیفہ سرکار حضور مشاہد ملت و خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا الشیخ قاری محمد زرقاء رضا خان صاحب قبلہ صاحب سجادہ آستان عالیہ حشمتیہ کی بھی آمد ہو چکی کہہ دیجئے سبحان اللہ آپ حضرات ادب کے ساتھ میں بیٹھیے اور حضرت کے رخ زیبا کی زیارت کیجئے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ ہی دیر کے بعد میں آپ حضرت کی بھی قیمتی گفتگو سماعت کریں گے انشاءاللہ تو آپ سے میں عرض کیا کر رہا تھا کہ خالی ہندوستان کے علماء نے اعلیٰ حضرت کو نہیں مانا خالی پاکستان یا افغانستان کے علماء نے اعلیٰ حضرت کو نہیں مانا بلکہ وہ علماء جو اپنے آپ کو عربی کہلاتے تھے سبحان اللہ اہل عرب کہلاتے تھے ساری دنیا کو اجمی کہتے تھے انہوں نے اعلیٰ حضرت کو کس انداز میں مانا کہہ دیجئے سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی ہندوستان سے آدمی ہمارے پاس میں آتا ہے تو ہم شیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے بارے میں پوچھتے ہیں اگر وہ شیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تعریف کرتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا تعلق اہل اسلام سے ہے اس کا تعلق ایمان والوں میں سے ہے اس کا تعلق جو ہے سبحان اللہ نبی کے دیوانوں سے ہے اس کا تعلق نبی کے غلاموں سے ہے اور آگے عرب کے علماء لکھتے ہیں مرنے والوں مرتے رہو جلنے والوں جلتے رہو اعلیٰ حضرت کا چرچا کل بھی ہو رہا تھا اعلیٰ حضرت کا ڈنکا کل بھی بج رہا تھا آج بھی بج رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بجتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا جلے خاک ہو جائے جل جانے والے عزیزان ملت گرامی عرب کے علماء آگے لکھتے ہیں وَإِنِ ذَمَّهُ اور اگر آنے والا آدمی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی برائی کرتا ہے فَعَلِمْنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالْكُفْرِ وَالضَّلَالَةِ اور اگر آنے والا ہندوستانی اگر کوئی شیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی اگر کوئی برائی کرتا ہے تو ہم جان جاتے ہیں کہ اس کا تعلق اہل بدعت سے ہے اہل کفر سے ہے اس کا تعلق گمراہ لوگوں سے ہے یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت کہہ دیجئے سبحان اللہ تجھ کو جگانا گایا عجم نے تیرا ترانہ مانے ہیں تجھ کو سارا زمانہ حامی سنت سبحان اللہ معلوم کیا ہوا پتہ کیا لگا کہ میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 14ویں صدی ہجری کے اندر دین و سنیت کے تحفظ کے لیے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ جس سے پوری دنیا سنیت کی کھیتی لہلا اٹھی اور ساری دنیا پکار اٹھی کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے اور وہ تو بہت کچھ لکھا ہے علم دی پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے اور میرے اعلیٰ حضرت نے سبحان اللہ ہم غلاموں
کا ایسا ایمان بچایا کہ سبحان اللہ کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا نام آج سبحان اللہ سنیت کی جان بن گیا، سنیت کی شان بن گیا اور سنیوں کی پہچان بن گیا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان مشاہد ملت، فیضان شربش سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا حال کیا ہوتا زمانے میں خدا جانے، بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہ ہوتا، بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہ ہوتا۔ مسلمانوں کون اعلیٰ حضرت؟ اور ذرا مسلمانوں تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ کے اوراق پلٹ کر کے دیکھو، 14ویں صدی ہجری کے اندر جب شاطبان رسول عظمت رسول کو پر حملہ کر رہے تھے، جب ندوہ دیوبند سہارنپور کے دلال سعودی ریال پر رال بہانے والے یہ نجد کے کتے اس طرح کے گندے عقیدے کا پرچار کر رہے تھے کہ جس کا نام محمد جعلی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، بولو معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ ندوہ دیوبند سہارنپور کے دلال اس طرح کے گندے عقیدے کا پرچار کر رہے تھے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، بولو معاذ اللہ رب العالمین۔ تو مسلمانوں جانتے ہو میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہم غلاموں کے عقیدے کا تحفظ اس انداز سے کیا تھا، سرزمین بریلی سے آواز آ رہی تھی، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے مسلمانوں۔ جب 14ویں صدی ہجری کے اندر ان ندوہ دیوبند سہارنپور کے دلالوں نے جب اس طرح کے گندے عقیدے کا پرچار شروع کیا تھا کہ نبی کی یاد منانا شرک ہے، بولو معاذ اللہ رب العالمین، نبی کا میلاد منانا شرک ہے، بولو معاذ اللہ رب العالمین۔ جب ان ظالموں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا شرک ہے، بولو معاذ اللہ رب العالمین، تب مسلمانوں سرزمین بریلی شریف سے میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نبی کے دیوانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ عزیزان ملت گرامی، اور ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ کے اوراق پلٹ کر کے دیکھو، جب 14ویں صدی ہجری کے اندر ان ندوہ دیوبند سہارنپور کے دلالوں نے سعودی ریال پر رال بہانے والے ان نجد کے کتوں نے اس طرح کے گندے عقیدے کا پرچار شروع کیا تھا کہ مدینے کا سفر مدینے والے آقا کی بارگاہ کی حاضری کی نیت سے نہیں ہونا چاہیے، بولو معاذ اللہ رب العالمین۔ ان ظالموں نے کہا تھا کہ مدینے کا سفر مدینے والے آقا کی بارگاہ کی حاضری کی نیت سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نیت یہ ہونا چاہیے کہ ہم مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تب جانتے ہو مسلمانوں سرزمین بریلی شریف سے میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ پیغام دیا تھا، یہ اعلان کیا تھا کہ ان ندوہ دیوبند سہارنپور کے دلالوں سنو، تم تو مدینہ طیبہ کی بات کرتے ہو، اور ہم نبی کے دیوانے جب مکہ مکرمہ کا جب سفر کرتے ہیں تو اپنے مدینے والے آقا کی بارگاہ کی حاضری کی نیت سے کرتے ہیں۔ اور میرے امام نے یہ پیغام دیا تھا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت گرامی، ان ندوہ دیوبند سہارنپور کے دلالوں نے کہا تھا کہ نبی کی بارگاہ سے مانگنا شرک ہے، بولو معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہی پیغام دیا تھا کہ اے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں سنو، اے نبی کونین کے مستانوں سنو، اگر تم کو مانگنا ہے تو نبی کونین کے در کے منگتا بن جاؤ، اپنے نبی کے بارگاہ کے، اپنے نبی کی بارگاہ کے منگتا بن جاؤ، اس لیے کہ یہ در تو وہ در ہے جو ہر درد کا درما ہے، جو چارہ بے کسا ہے، یہ در تو وہ در ہے جو جہاں پر سائل کل جہاں ہے، جن کا
کا فرمان تو یہ ہے واللہ یعطی وانما انا قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت گرامی اور میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ پیغام دیا تھا کہ وہ ندوہ دیوبند سہارنپور کے دلالوں سنو، کوئی مانگتا ہے زمیندار سے، کوئی منگتا ہوتا ہے تھانے دار کا، کوئی منگتا ہوتا ہے سرمایہ دار کا، کوئی منگتا ہوتا ہے صوبے دار کا، کوئی منگتا ہوتا ہے دنیا دار کا، لیکن ہم نبی کے دیوانوں کو اس بات پہ فخر ہے کہ ہم منگتا ہے مکی سرکار کے، مدنی تاجدار کے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان شیر سنت، فیضان مشاہد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ پیغام دیا تھا کہ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اے لوگوں سنو، میرے نبی کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں پہ ذرہ آیا تو آفتاب بن گیا، منگتا آیا تو تاجدار بن گیا، شقی آیا تو سعید بن گیا، جہاں پر ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن گئے، عمر آئے تو فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے تو جامع قرآن بن گئے، علی آئے تو حیدر کرار بن گئے، اور بلال آئے تو ساری دنیا کے امام بن گئے۔ میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت گرامی، وقت بہت کم ہے، زندگی نے وفا کی تو پھر کسی موڑ پر آپ حضرات کی خدمت کی جائے گی۔ بس تھوڑی دیر یہ فقیر حشمتی اور آپ حضرات کے درمیان میں حاضر ہے۔ آپ لوگ سب سننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ سب لوگ سننا چاہتے ہیں تو مچل کر بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت گرامی، میرے امام عشق و محبت کہہ دیجئے سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت بولو سبحان اللہ۔ اسی عشق رسول کی بدولت سبحان اللہ، بارگاہ رسالت کی حاضری ایک بار نہیں دو بار سبحان اللہ آپ کو اس کا شرف حاصل ہوا، بولو سبحان اللہ۔ اور جانتے ہو کہ جب بارگاہ رسالت میں حضرت جامی رضی اللہ تعالیٰ جب جو ہے سبحان اللہ بارگاہ رسالت کی حاضری کا ارادہ کیا تو آپ ایک قصیدہ تحریر فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ نہ آپ اوپر آ جائیے، نا نیچے کہاں بیٹھے ہیں، اوپر آ جائیے، اچھا نہیں لگ رہا، اوپر آ جائیے، جھوم ابا کو اوپر کر دو۔ ایک ٹیک کی کیا ضرورت ہے ماشاءاللہ، تو دوسروں کو سہارا دینے والوں میں سے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمر خضر کا صدقہ عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ نصیحت و آمین۔ تو سبحان اللہ، عاشق رسول بولو سبحان اللہ، نائب رسول بولو سبحان اللہ۔ حضرت جامی رضی اللہ تعالیٰ جب حج کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے قصیدہ تحریر فرمایا، عشق رسول میں ڈوبا ہوا، بولو سبحان اللہ۔ اور دل ہی دل میں یہ ارادہ فرمایا، عزم مصمم کیا کہ جب بارگاہ رسالت میں جامی پہنچے گا تو حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ قصیدہ سنائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اور لکھتے ہیں کہ غریبم یا رسول اللہ، غریبم یا رسول اللہ، ندارم در جہاں جزو تو حبیبم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سے محجوری برآمد جان عالم، تراہم یا نبی اللہ، تراہم یا نبی اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جامی بہت غریب ہے، جامی بہت غریب ہے، بہت غریب ہے، لیکن یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جامی دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو آپ سے کرتا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد حضرت جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے حج کرنے کے لیے، ابھی مکہ مکرمہ کی سبحان اللہ وادیوں میں، اور جب حج سے فارغ ہوئے، جب مدینہ شریف جانے کا ارادہ فرمایا، جب آپ نکلے تو پہلے تو پیدل ہی لوگ جایا کرتے تھے، اونٹوں کے ذریعے، گھوڑوں کے ذریعے،
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مکہ کو بشارت دی کہ جامی آ رہے ہیں، ان کو مت آنے دو، روک دو۔ امیر مکہ جب صبح اٹھے انہوں نے جو ہے فوجیوں کو بلایا، بلانے کے بعد نے کہا کہ اس نام کے ان کی اس طرح کی پہچان ہے، فلاں فلاں راستے سے وہ مدینہ شریف جا رہے ہیں، ان کو روک لو، ان کو مت جانے دو۔ خیر وہ سپاہی لوگ جاتے ہیں، ان کو پکڑ کر اس راستے سے لے آتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب حضرت جامی رضی اللہ تعالیٰ اور زیادہ زار و قطار ہونے لگتے ہیں، اور زیادہ دل میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اب پھر آپ حضرت جامی رضی اللہ تعالیٰ جنگل کے راستے سے، صحرا کے راستے سے رات کے اندھیرے میں چھپتے چھپاتے ہوئے پھر سے مدینہ شریف طرف سبحان اللہ کے لیے نکل پڑے۔ سبحان اللہ، جامی مدینہ شریف ضرور جائے گا بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے، اور جا کر اپنے آقا کو یہ قصیدہ ضرور سنائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جامی رضی اللہ تعالیٰ پھر جنگل کے راستے سے، صحراؤں کے راستے سے رات کے اندھیرے میں نکل پڑے۔ پھر امیر مکہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اب جامی فلاں فلاں راستے سے، جنگل کے راستے سے چھپتے چھپاتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کو روک لو، ان کو مت آنے۔ اب امیر مکہ پھر جب صبح اٹھے اور اس کے بعد میں سپاہیوں کو بلایا اور کہا جاؤ فلاں فلاں راستے، جنگل کے راستے جامی جا رہے ہیں، ان کو فوراً گرفتار کر کے یہاں پر لے کر آؤ۔ پھر سپاہیوں نے پیچھا کیا اور ان کو گرفتار کر کے واپس مکہ شریف لے کر آئے۔ امیر مکہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا ان کو ایسا کرو قید خانے کے اندر ڈال دو، یہ نہیں مانیں گے۔ قید خانے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے حضرت جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب مسلمانوں پھر امیر مکہ کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ اے امیر مکہ، جامی کو قید خانے کے اندر مت ڈالو، اس کو آزاد کر دو، اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، مگر صرف بات اتنی سی ہے کہ جس عشق و مستی کے عالم میں جامی اپنا قصیدہ لے کر میری بارگاہ میں آ رہے ہیں، اگر اسی عشق و مستی کے عالم میں جامی میری بارگاہ میں آ گئے تو ان کا قصیدہ سننے کے لیے، ان کے سلام کو، ان کا سلام کا جواب دینے کے لیے مجھ کو اپنی قبر مبارک سے باہر آنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے عزیزان ملت گرامی۔ اب میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی سبحان اللہ حج بیت اللہ کا ارادہ فرما رہے ہیں۔ میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے صلاۃ و سلام کا نذران عقیدت سبحان اللہ تحریر فرما رہے ہیں۔ اب بارگاہ رسالت میں جب میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پہنچ جاتے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے بارگاہ رسالت میں ادب کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر کے زمین پر بکھر رہے ہیں، بارگاہ رسالت میں اس طرح سے نذران عقیدت پیش فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تو رحمت ہی نہیں بلکہ رحمت کی بھی جان ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی شفاعت کا کوئی جواب نہیں، جس کے ماتھے شفاعت کا زیرہ رہا اس جبیر سعادت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ آپ کی بصارت کا کوئی جواب نہیں، جس طرف مڑ گئی تب میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ آپ کی سماعت کا کوئی جواب نہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے نالے کرامت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ آپ کی سخاوت کا کوئی جواب نہیں، جس طرف مڑ گئی یا رسول اللہ آپ کی سخاوت کا کوئی جواب نہیں، آج جس سمت اٹھا خلی کر دیا مجھے بہر سماحت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ آپ کے لمحہ مبارکہ کا کوئی جواب نہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ آپ کی حکومت کا کوئی جواب نہیں، عرش تا فرش ہے جس کے زیر لگی اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام، میرے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔
تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ عزیزان ملت گرامی، میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا کبھی تو یہ انداز ہے اور سبحان اللہ کبھی آپ سبحان اللہ زاروں پکار رو رہے ہیں، اور کبھی سبحان اللہ نذران عقیدت پیش کرنے کا انداز یہ ہے کہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طلحہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود سبحان اللہ۔ اسی عشق و مستی کے عالم میں میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بارگاہ رسالت میں ہاتھ باندھے ہوئے نذران عقیدت سبحان اللہ پیش فرما رہے ہیں، تمنائے زیارت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنے اس غلام کو اپنے رخ زیبا کی زیارت کرا دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زبان مبارک سے اسی درمیان میں یہ نعت رسول مقبول کے اشعار جاری ہو جاتے ہیں کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار، بولو تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ دوستو لفظ پھرنے پر دھیان دیجیے کہ نگر نگر پھرتے ہیں، ڈگر ڈگر پھرتے ہیں، قریہ قریہ پھرتے ہیں، گاؤں گاؤں پھرتے ہیں، شہر شہر پھرتے ہیں، ستو کی پوٹی لادھے پیٹ پر پھرتے ہیں، بسترا بوندیا بسترا بوریا سر پر رکھ کر ذلیل و خوار ہو کر پھرتے ہیں، مونچھیں مٹھائے پھرتے ہیں، پیجامہ اٹھائے پھرتے ہیں، جیب میں مصباح اتنی موٹی ٹھوسے پھرتے ہیں، ستو کی پوٹی لادھے پھرتے ہیں۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ برہان رضا حشمتی یہ ندوہ دیوبند سہارنپور کے دلال، یہ نگر نگر، یہ ڈگر ڈگر، یہ قریہ قریہ، یہ گاؤں گاؤں، یہ دیہات دیہات آخر کیوں پھرتے ہیں؟ تو گنبد رضا سے، گنبد اعلیٰ حضرت سے، گنبد شیر سنت سے جواب آتا ہے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں کیا پھرتے ہیں، ایسے ہی ذلیل و خوار ہو کر یہ قیامت تک پھرتے رہیں گے۔ لیکن اے مسلمانوں سنو سنو، ہو سکتا ہے کوئی ندوہ دیوبند سہارنپور کا دلال آپ کو مل جائے اور آپ سے کہے اچھا آپ نے ہمارا پھرنا تو دیکھ لیا کہ بھوپال میں پھرتے ہیں، سہارنپور میں پھرتے ہیں، دلی میں پھرتے ہیں، نگر نگر پھرتے ہیں، ڈگر ڈگر پھرتے ہیں، لیکن اپنا پھرنا آپ کو یاد نہیں آیا۔ آپ بھی تو کبھی بارش پاک کی گلیوں میں پھرتے ہو، کبھی صابر کی گلیوں میں پھرتے ہو، کبھی بریلی کی گلیوں میں پھرتے ہو، کبھی اجمیر محلہ کی گلیوں میں پھرتے ہو۔ تو اے کنڈا کے اگیا کے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، ان ندوہ دیوبند سہارنپور کے دلالوں کو بتا دینا کہ پھرتے تم بھی ہو، پھرتے ہم بھی ہیں، لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تم ذلیل و خوار ہو کر کے پھرتے ہو، ہم ان اللہ والوں کی گلیوں میں پھرتے ہیں، چاہے وارث پاک کی گلیاں ہو، چاہے صابر پاک کی گلیاں ہو، چاہے اجمیر محلہ کی گلیاں ہو۔ یہ وہ گلیاں ہیں جہاں پہ اکبر بھی پھرا ہے، جہاں پہ ہمایوں بھی پھرا ہے، جہاں پر بڑے بڑے شہنشاہ وقت کٹورا لے کر کے اللہ والوں کی بارگاہ میں پھرتے ہیں، آج بھی پھر رہے ہیں اور بھیک مانگتے قیامت تک رہیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ عزیزان ملت گرامی، میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سبحان اللہ دستے سوال دراز کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنے اس غلام کو سبحان اللہ شرف زیارت کا، اپنی زیارت کا شرف حاصل کرا دیجئے سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے۔ میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی جب نگاہ مصطفیٰ جان رحمت کے جلووں پہ پڑتی ہے، اپنے آقا کے جلووں پہ پڑتی ہے، تو میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پکار اٹھے کہ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی امتحان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
عزیزان ملت گرامی، وہ ہے میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، سبحان اللہ۔ اگر ان کا تذکرہ کیا جائے تو آج کی یہ ایک رات نہیں، سینکڑوں ہزاروں راتیں ختم ہو جائیں گی مگر آپ کا تذکرہ ختم نہ ہوگا۔ عزیزان ملت گرامی، بس آپ سے عرض یہی ہے، اور ذرا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ کرم میں چلتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی بندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں، ان کی صورت کو دیکھتے ہیں، ان کے طریقے کو دیکھتے ہیں۔ تو مسلمانوں آؤ ذرا دیکھو میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے سبحان اللہ اپنے دیوانوں کے ایمان کو بچانے میں سبحان اللہ گزرا ہے۔ عزیزان ملت گرامی، میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی طبیعت علیل ہے، آپ بستر علالت پر لیٹے ہوئے ہیں۔ دوستو، حکیم عبد المجید صاحب قبلہ، حکیم عبد المجید صاحب یہ لکھنؤ کے بہت بڑے حکیم تھے، کیا نام تھا ان کا؟ حکیم عبد المجید صاحب۔ اس وقت ان کی 1000 روپے فیس تھی، کتنی تھی؟ 1000۔ اس زمانے میں سوچیے تو کچھ لوگ جو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جو خدمت میں رہتے تھے، اتفاق سے حضرت مولانا حاجی ہدایت رسول صاحب قبلہ رام پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو میرے پردادا اور پردادی کے پیر و مرشد تھے، وہ بھی بریلی شریف میں تشریف فرما تھے۔ کچھ لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ کے تعلقات جو ہے حکیم عبد المجید صاحب سے بہت اچھے ہیں، آپ اگر چاہیں گے تو حکیم عبد المجید صاحب بریلی شریف آ جائیں گے اعلیٰ حضرت کو دیکھنے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت کی طبیعت جو ہے بہت زیادہ علیل ہے۔ خیر، حضرت مولانا حاجی ہدایت رسول صاحب قبلہ رام پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں ایسے نہیں، پہلے اعلیٰ حضرت سے اجازت لے لوں۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوتے ہیں اور 10 روزی کے بعد میں آپ اجازت مانگتے ہیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کو اجازت عطا فرما دیتے ہیں۔ خیر، لمبی طویل گفتگو ہے، میں بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں کہ کل ملا کر کے حکیم عبد المجید صاحب کو وہ لے کر بریلی شریف آتے ہیں۔ نماز ظہر کا وقت ہے، نماز ظہر ادا کرتے ہیں، پھر حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم میں یہ کہلوایا جاتا ہے کہ حکیم عبد المجید صاحب آ گئے ہیں اور اندر گھر میں جو ہے پردہ وغیرہ کا انتظام کیا جائے، جو مستورات ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، پردہ کروا دیا جائے۔ پردہ کروایا جاتا ہے اور حکیم عبد المجید صاحب جو ہے اندر تشریف لے جاتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کرم میں، اور پہنچنے کے بعد میں حکیم عبد المجید صاحب حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت اپنا ہاتھ دیجیے، مجھے آپ کی نبض دیکھنا ہے۔ کیا پردھان جی؟ ہاتھ دیجیے، مجھے آپ کی نبض دیکھنا ہے۔ اب دیکھو سبحان اللہ، قدم قدم پر ہم غلاموں کے ایمان کو بچا رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کو سب کچھ پہلے ہی پتا تھا، آپ کے سامنے تو سبحان اللہ لوح محفوظ تھا، لیکن ہم غلاموں کو، ہم گنہگاروں کو بتانے کے لیے اور ان کو بچانے کے لیے فرمایا، حکیم عبد المجید صاحب سنیے، یہ الحمدللہ یہ میرا ہاتھ اپنے پیر و مرشد کے وسیلے سے غوث پاک کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ہاتھ ہر کسی کے ہاتھ میں ایسے نہیں جاتا ہے۔ پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ اشرف فیری تھانوی نوکار کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قاسم نانوتوی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ رشید احمد گنگوہی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مرتضی حسن دربھنگی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان وہابیہ دیابرا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب حکیم عبد المجید صاحب خاموش ہو گئے اور کہنے لگے، حضور میں تو ان کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں۔ میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حکیم عبد المجید صاحب سنو، احمد رضا کو موت آ جائے یہ تو گوارا ہے، مگر احمد رضا کا ہاتھ کسی بدعقیدے کے ہاتھ میں، کسی سلا کلی کے ہاتھ میں جائے یہ احمد رضا کو گوارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان خادم کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ حسام الحرمین شریف لے کر کے آؤ۔
حساب الحرمین شریف نکلوائی جاتی ہے، فرماتے حکیم صاحب کو دے دو اور ان سے کہو آج رات اس کا پورا مطالعہ کر لیں، اس کے بعد میں کل مجھ سے آ کر ملاقات کریں۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ حکیم عبد المجید صاحب واپس چلے جاتے ہیں قیام گاہ پر، اور اس کے بعد میں پوری رات حسام الحرمین شریف کا مطالعہ کرتے ہیں، اور صبح میں بعد نماز فجر امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ حضور یہ اشر پیری تھانوی وغیرہ، یہ تواغیت اربعہ، یہ دیوبندی وہابی، یہ تو ایسے کافر ہیں کہ ان کے کفری عقائد کو جاننے کے بعد میں جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سبحان اللہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ، فوراً فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب لیجیے آپ لفظ دیکھیے، بولو سبحان اللہ۔ سب ہم کو سکھا رہے ہیں، یہ ہم کو بتا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں حکیم صاحب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لفظ ہاتھ میں لیتے ہیں اور نسخہ جو ہے ترتیب دینا شروع کرتے ہیں۔ پہلے تشخیص ہوتی ہے، پھر ترتیب ہوتی ہے، پھر جو ہے آخر میں جب پورا مکمل ہو جاتا ہے تب جا کے نسخہ پھر بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اس طرح سے دوائیں لینا ہے۔ نسخہ آپ جو ہے پہلے تشخیص کرتے ہیں، پھر ترتیب دینا شروع کرتے ہیں۔ جب نسخہ پورا مرتب ہو جاتا ہے، میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب نظر ڈالتے ہیں، فرماتے حکیم عبد المجید صاحب سنیے، یہ دوا اس درجے میں اتنی گرم ہے، یہ دوا اس درجے میں اتنی سرد ہے، اس کی مقدار اس کے ساتھ میں اتنی نہیں بلکہ اتنی ہونا چاہیے۔ یہ دوا معتدل ہے، اس کی مقدار اتنی نہیں بلکہ اتنی ہونا چاہیے۔ یہ دوا سرد ہے، اس کی مقدار اتنی نہیں بلکہ اتنی ہونا چاہیے۔ حکیم عبد المجید صاحب سنتے ہیں اور سننے کے بعد میں بڑے مؤدب انداز میں کہتے ہیں، حضور شاید آپ کو غالباً نسیان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حکیم عبد المجید صاحب سنیے، نسیان تو آپ کو ہو رہا ہے، الحمدللہ فقیر قادری کو آج تک کبھی نسیان نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور خادم کو حکم دیتے ہیں، خادم صاحب فلاں فلاں طب کی کتاب کتاب خانے سے نکالو، اور ان طب کی فلاں کتاب نکالی جاتی ہے۔ سامنے فرماتے ہیں فلاں پیج نمبر کھولو، صفحہ نمبر فلاں کھولو، صفحہ نمبر کھولا جاتا ہے۔ اب کتاب سامنے حکیم عبد المجید صاحب کے سامنے رکھ دی گئی۔ اب حکیم صاحب کتاب پڑھتے جا رہے ہیں، نسخہ کاٹتے جا رہے ہیں، کتاب پڑھتے جا رہے ہیں، اپنا نسخہ کاٹتے جا رہے ہیں، کتاب پڑھتے جا رہے ہیں، اپنا نسخہ کاٹتے جا رہے ہیں، غرضے کے پورا نسخہ کٹ جاتا ہے۔ حکیم عبد المجید صاحب امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے قدموں پہ گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، حضور آپ نے اپنا علاج کرنے کے نہیں بلکہ میرا علاج کرنے کے لیے بلایا تھا۔ مولا عرب نے تجھ کو یگانا، کایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اور چیخ پڑے چوٹی کے وہاں پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ مسلمانوں معلوم کیا ہوا، پتہ کیا لگا کہ میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہی پیغام دے رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں سنو سنو، نبی کونین کے پروانوں سنو سنو، اسلام کے اندر رشتہ خون کا رشتہ نہیں چلتا ہے، اسلام میں رشتہ چلتا ہے تو رسول کی غلامی کا رشتہ چلتا ہے۔ جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے اور جو نبی کا نہیں وہ ہمارا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت گرامی، وہ ہے میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سبحان اللہ کہ جنہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ عزیزان ملت گرامی، اس محسن اعظم کی بارگاہ میں جتنے بھی ہم خراج عقیدت پیش کریں وہ کم ہے۔ عزیزان ملت گرامی، انہی اللہ والوں کی جماعت میں سے، انہی نیڈر اور بے خوف لوگوں کی جماعت میں سے 14ویں صدی کی ایک اور عظیم ترین شخصیت جس کو ہم اور آپ اہل محبت سرکار حضور شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں، کہہ
دیجئے سبحان اللہ. مسلمانوں کون سرکار شیر سنت, کون مظہر اعلیٰ حضرت کے مناظر کو لقب تھا جس کا شیر بے شے سنت, مناظر کو جو حامی سنت ماہی بدعت, مناظر کو کہ جس سے ٹھکراتی تھی وہابیت, مناظر کو جو ہمت کا دھنی مرد میدان تھا, وہ جس کا نام نامی حضرت حشمت علی خان تھا. مجاہد وہ جہادوں میں گزاری زندگی جس نے, مجاہد وہ عدو دین سے کی دشمنی جس نے, مجاہد وہ عدو دین سے کی دشمنی جس نے, مجاہد وہ ندائے یا رسول اللہ دی جس نے. تو جتنے دیو تھے ایوان باطل میں لڑز اٹھے, منافق چل اٹھے, وسوسے دل میں لڑز اٹھے. مسلمانوں کون سرکار شیر سنت, کون مظہر اعلیٰ حضرت جو اکابر کا پیارا ہے, جو اصاغر کا سہارا ہے, جو اہل سنت کی آبرو بھی ہے, جو مسلک کا ترجمان بھی ہے, جو قوم و ملت کا محافظ بھی ہے, جس کی ہیبت سے, جس کی للکار سے پرو پرو کے پتے پانی ہو گئے, جس کی للکار سے قاضی نجد کے ایوان میں زلزلہ آ گیا, جس کی نگاہوں کے اندر حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے جلوے, جس کے دل کے اندر حضور غوث اعظم کی غلامی کا جذبہ صدقہ, جس کی زبان پر محبت رسول کے نغمے, جو اپنوں میں ریشم سے زیادہ نرم اور جو غیروں میں فولاد سے زیادہ سخت, نہ دبے نہ لچے نہ ٹوٹے نہ جھکے, دشمنوں میں بن کے چمکا ذوالفقار حیدری, اور جب اپنوں میں پہنچا تو پیار کی شبنم. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں کون سرکار شیر سنت, کون مظہر اعلیٰ حضرت. عزیزان ملت گرامی, بس ایک واقعہ سن لیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ 14ویں صدی کے اندر سبحان اللہ ان شخصیتوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کیسے فرمائی ہے, ندویوں کے, ان ندوہ دیوبند سہارنپور کے دلالوں کے کیسے چھکے چھڑائے ہیں. مسلمانوں آؤ ذرا سرکار شیر سنت کی بے خوفی کا عالم دیکھو, ان کا جگرا دیکھو. یہی ادری کی سرزمین ہے, ادری کی سرزمین پر وہابیوں سے مناظرہ ہو رہا ہے. بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں, وقت بہت کم ہے. سامنے مناظر منظور احمد نعمانی ہے, اور اس کی مدد کے لیے, اس کے تعاون کے لیے 250 دیوبندی علماء موجود ہیں. کتنے بولو؟ 250 دیوبندی علماء اس کے پیچھے کھڑے ہیں. لوگوں نے عرض کیا, حضور آپ تو تنے تنہا ہے, حضور آپ تو تنے تنہا ہے, کیسے گفتگو فرمائیں گے؟ کوئی کچھ چلائے گا, کوئی کچھ کہے گا, سب کا جواب آپ کیسے دیں گے؟ سرکار حضور شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت شیر اعلیٰ حضرت مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پریشان مت ہو, اس لیے کہ جب جنگل میں بھیڑیے ہوں چاہے جتنے ہوں, لومڑی چاہے جتنی ہو, گیدڑ جتنے ہوں, کتنا ہی شور مچائے, لیکن جب شیر پہنچتا ہے تو سب خاموش ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیر پہنچتا ہے تو سب خاموش ہو جاتے ہیں. مفتی شریف الحق صاحب قبلہ شارح بخاری امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سرکار شیر سنت کی تنہائی کے اوپر, کہ تنہائی کا عالم تو یہ تھا کہ اسٹیج کے اوپر کوئی اتنا بھی نہ تھا کہ جو آپ کو کتابیں اٹھا کر کے کھول کر کے دے دے, اتنا بھی کوئی نہ تھا جو کتابیں اٹھا کر کے ہاتھ میں تھما دے. تلے تنہا یہ رضا کا شیر, شیر رضا سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کا شیر سبحان اللہ گرج رہا ہے. اور جانتے ہو سرکار حضور شیر سنت سبحان اللہ وہاں پر ادری پہنچ گئے ہیں. عزیزان ملت گرامی دوستو, سرکار حضور شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت بحیثیت مناظر مائک کو سنبھالتے ہیں, دل کے رضا بن کر چاہتے ہیں اور گرجتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے منظور احمد نعمانی, ہم تم کو مسلمان نہیں جانتے ہیں, تمہارے جو اکابر, جو پیشوا, جو کفر پر مر گئے, ان کو ہم مسلمان نہیں جانتے ہیں. اپنا اور اپنے اکابر علماء کا مسلمان ہونا ثابت کرو. رضا کا شیر جب گرجا تو سب جتنے لومڑی جتنے گیدڑ تھے سب کی حالت خراب. لیکن یہ منظور احمد نعمانی جو دیوبندیوں کے ناک کا بال تھا, سرکار شیر سنت نے اس کو اتنا مارا تھا, جوتوں سے اتنا مارا ہر مناظرے میں کہ گنجا ہو گیا تھا. گنجا ہونے کے ساتھ ساتھ بے غیرت بے حیا ہو گیا. کہتا تھا کہ زیادہ مت مارو, آدمی بے غیرت بن جاتا ہے. تو خبیث بے غیرت بے حیا ہو گیا پھرتے پھرتے. تو جو ہے جب سرکار شیر سنت نے یہ سوال کیا کہ اپنا مسلمان ہونا ثابت کرو, تو خبیث بے حیائی کے اوپر آمادہ ہو گیا.
خبیث بے حیائی کو برآمدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ مولانا حشمت علی صاحب آپ ہر مناظرے میں ہر جگہ آپ ہمارے مسلمان ہونے کا ثبوت مانگتے ہیں، ہمارے اکابر علماء کے مسلمان ہونے کا ثبوت مانگتے ہیں، تو آج منظور احمد نعمانی اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت اپنی مسلمانی سے دے گا۔ بولو سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ ہم بھی سب سمجھیے، کوئی زیادہ دور نہیں پیلی شریف جو اصطلاحات آپ کی آتی ہیں لگ بھگ ہماری ابھی وہی اصطلاحات ہے کہ جب بچے کی خطرہ ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ مسلمانی ہو گئے، کیا بولتے ہیں مسلمانی ہو گئے۔ آپ سے بھی شاید بولا جاتا ہوگا۔ تو خبیث نے کیا کہا کہ منظور احمد نعمانی آج اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت اپنی مسلمانی سے دے گا۔ بولے جو سنی 85,000 کا مجمع تھا سب پر خاموشی طاری ہو گئی کہ اب سرکار شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت اس بے حیائی کا جواب کیا دیں گے؟ کوئی علمی کوئی سوال کرتا تو اس کا جواب دیا جاتا، لیکن یہ خبیث تو بے حیائی کو پر آمادہ ہو گیا، اب حضرت اس کا جواب کیا دیں گے؟ مگر سبحان اللہ، ان کو کسی دنیا دار نے، کسی دنیا والے نے شیر نہیں بنایا تھا، ان کو شیر جو بنایا تھا سبحان اللہ مدینے کے تاجدار نے بنایا تھا، بغداد کے دولہا نے بنایا تھا، اجمیر کے سرتاج نے سبحان اللہ، اجمیر کے سارے ولیوں کے سبحان اللہ، اجمیر کے سارے ہندوستان کے ولیوں کے سردار نے ان کو شیر بنایا تھا سبحان اللہ، بریلی کے تاجدار نے ان کو شیر بنایا تھا سبحان اللہ۔ اب شیر رضا مسکرا رہے ہیں، دیوبندی بہت ہنس رہے ہیں کہ اب شاید اس کا جواب نہ دے سکیں گے، مگر سبحان اللہ سرکار حضور شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت کل کے رضا بن کر ادری میں چمکتے ہیں اور اس کے بعد میں گرجتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ منظور احمد نعمانی سن، تو آج اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت تو اپنی مسلمانی سے دے گا، مگر اپنی اماں کے مسلمان ہونے کا ثبوت کہاں سے دے گا؟ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں خار ہے، کسی چارہ جوئی کا بار ہے کہ یہ بار بار سے بار ہے۔ اب جب سرکار شیر سنت نے ایسا گندا شکن جواب دیا تو منظور احمد نعمانی خوف و حیبت سے کانپنے لگا، چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اب سرکار شیر سنت پے در پے اس کو برباد کر رہے ہیں، مگر گنگا بہرا بن کر بیٹھا ہوا ہے، کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے پا رہا ہے۔ مسلمانوں تاریخ گواہ ہے، ادری کی تاریخ گواہ ہے، ہزاروں لوگ گواہ ہے کہ سرکار حضور شیر سنت نے وہیں پر ان 250 مولویوں کو ننگا کر کے وہیں پر ٹانگ دیا۔ مجمع میں سے صدائیں بلند ہوتی ہیں ہمارا شیر زندہ باد، شیر اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سرکار شیر سنت کو پتھو کامرانی کا سیرہ عطا فرما دیا، پتھو کامرانی کا سیرہ عطا فرما دیا۔ مجمع کا سکون ٹوٹ پڑتا ہے، چاروں طرف سے صدائیں بلند ہوتی ہیں ہمارا شیر زندہ باد، شیر اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ اور سرکار حضور شیر سنت مسکراتے ہوئے تحدیث نعمت کے طور پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ندوہ دیوبند سہارنپور کے دلالوں سنو چل سکتی نہیں کشتی باطل میرے آگے، میں موج بھی ساحل بھی خطرناک بھور بھی اور سب ہوں، میں عبید رضا بھی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ہے سرکار حضور شیر سنت، وہ ہے مظہر اعلیٰ حضرت عزیزان ملت گرامی۔ اب وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر زندگی نے وفا کی پھر کسی موڑ پر آپ حضرات کی خدمت کی جائے گی۔ اگر سرکار حضور شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت شیر اعلیٰ حضرت کے مناظروں کے واقعات سنائے جائے تو آج کی یہ ایک رات نہیں سینکڑوں راتیں گزر جائیں گی، مگر مناظروں کے واقعات ختم نہ ہوں گے، آپ کا تذکرہ ختم نہ ہوگا۔ بس اے اگیا کے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، برہان رضا حشمتی کا آخری پیغام سن لو کہ نبی سے سچی محبت کر لو، نبی کے چاہنے والوں سے سچی محبت کر لو، اور نبی کے جو دشمن وہابی دیوبندی بد عقیدہ ہے ان سے دور ہو جاؤ۔ قسم خدا کی یہاں بھی بیڑا پار ہے اور وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ حضرت سہیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ
शेख सुन लीजिए ताकि आप पर ईमान ताज़ा हो जाए। हज़रत सुहैल इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तफसीर हक़ाइक़ुत तंज़ील के अंदर तहरीर सुभान अल्लाह बयान फरमाते हैं कि वमन दाहना बिमुब्तदिइन सल्लल्लाहु तआला हलावतल ईमान, कि जो शख्स बद मजहब के साथ में यानी वहाबियों देवबंदियों के साथ में मुदाहनत करेगा, मुदाहनत का मतलब यानी चापलूसी करेगा, फरमाते सल्लल्लाहु तआला हलावतल ईमान, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे ईमान की चाशनी को सल्ब कर लेगा, छीन लेगा। अल्लाह अकबर मुसलमानों, खाली चापलूसी करेगा तो समझ लेना। और आगे फरमाते हैं वमन तहब्बबा इला मुब्तदिइन, और जो शख्स बद मजहब के साथ में मोहब्बत करेगा, फरमाते हैं नज़अ नूरल ईमान मिन क़ल्बिही, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल से नूर ईमान को निकाल लेगा। अल-अयाज़ बिल्लाहि तआला, जो शख्स बद मजहब के साथ में मोहब्बत करेगा तो अल्लाह ताला उसके दिल से नूर ईमान को निकाल लेगा। अल-अयाज़ बिल्लाहि ताला। अल्लाह ताला फज़ल फरमाए, हम सबको सिद्क़ दिल से नबी से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, नबी की मोहब्बत में ज़िंदगी अता फरमाए, और नबी की मोहब्बत में हम सबको दुनिया से आखिरी सफ़र अता फरमाए। चलते चलते एक वादा कर लीजिए, ताकि काफ़ी दिन हो गए हैं आपसे हमारी गुफ्तगू नहीं हो पाई। असल तकरीर का मकसद है कि नबी से सच्ची मोहब्बत कर लो, नबी के चाहने वालों से सच्ची बोलते रहो, मोहब्बत कर लो, और नबी के जो दुश्मन वहाबी देवबंदी बदअकीदा है उनसे दूर हो जाओ। इंशाअल्लाह यहाँ भी बेड़ा पार है और बोलो वहाँ भी बेड़ा पार है। इस मजमे कसीर में कितने लोग ऐसे हैं जो अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं? अपने हाथ ऊपर कर दें। सुभान अल्लाह। मैं देख रहा हूँ एक एक हाथ ऊपर है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, सबके हाथ ऊपर है। दाएं से लेकर बाएं तक, इधर से लेकर उधर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, सबके हाथ ऊपर है। और सुभान अल्लाह, जितने भी हैं यहाँ पर सभी नबी के सच्चे दीवाने हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, हमारे आका जिंदा है, बोलो जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबों का यही अकीदा है, हमारे आका जिंदा है, हमारी आवाज़ों को सुन रहे हैं, हमारे दिल की एक एक धड़कन को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, हमारे आका जिंदा है, और ऐसे जिंदा है कि जो भी उनका दामन थाम ले उसको भी जिंदगी मिल जाए। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तो अपने आप को नबी की बारगाह में हाजिर और नाज़िर जानते हुए ये वादा करो कि नबी के जो दुश्मन वहाबी देवबंदी बदअकीदा है उनसे सलाम कलाम नहीं करेंगे। बदलना चाहिए, सलाम कलाम नहीं करेंगे। नबी के जो दुश्मन वहाबी देवबंदी बदअकीदा है, अगर मर गए तो उनकी अर्थी में हम शिरकत नहीं करेंगे। अगर वहाबी देवबंदी बदअकीदा हमारी मस्जिद में आ गया उसको नमाज नहीं पढ़ने देंगे। और किसी वहाबी लड़की के साथ में या लड़के के साथ में, उन जहन्नमी कुत्तों के साथ में अपने भाई का निकाह या बहन का निकाह हरगिज़ नहीं करेंगे। और ऐसी कोई भी महफिल जिसमें वहाबी देवबंदी शरीक होंगे, ऐसी महफिल में हम शिरकत नहीं करेंगे। अगर इलेक्शन के अंदर कोई भी वहाबी देवबंदी बदअकीदा अगर खड़ा हुआ तो उसको वोट हरगिज़ नहीं देंगे। और एक वादा और कर लो, और अगर वैसी खबीस की पार्टी से भी कोई सुन्नी खड़ा हुआ तो उसको वोट नहीं देंगे। और एक वादा और कर लो कि कसम खुदा की, बोलो मेरे साथ में खाओ, कसम खुदा की, बोलो कसम, और जोर से बोलो, दुनिया की दौलत नहीं मांग रहा हूँ, बोलो कसम खुदा की, जिएंगे अपने नबी के लिए, मरेंगे अपने नबी के लिए। उन्हें जाना उन्हें माना ऐसे काम लिल्लाहिल हम्द वल सलाम। अच्छा देखिए, आपने वादा जो है मुझको गवाह बना के नहीं किया बल्कि अपने हुजूर को गवाह बनाया है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, हुजूर के जो गुलाम है, गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम
ان کے جوتیوں کے نیچے جو دھول مٹی لگی ہے، اگر ہم وہ بن جائیں تو قسم خدا کی دنیا آخرت دونوں ہماری کامیاب ہے کہ نہیں؟ تو مجھے امید نہیں بلکہ میرا یقین کامل ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ وعدہ کیا ہے تو ضرور اس کو پورا کریں گے. بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ. اور ایک بات آپ سے اور عرض کر رہا ہوں چلتے چلتے، دیکھو بابو، کوئی پیرا مریدی جو ہے یہ پیٹ پالنے کا دھندا نہیں ہے، آپ سمجھنا نہیں، نہ یہ کوئی دکان ہے. صرف تقریر کا مقصد، عالم بننے کا مقصد، مولانا بننے کا مقصد، قاری بننے کا مقصد، جلسے کا مقصد، عرس کا مقصد، سب کا مقصد ایک ہے کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی جائے اور مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے پیغام کو عام کیا جائے. سبحان اللہ. مسلمان تو ایک ویسے ہی جھوٹ نہیں بولتا ہے ماشاءاللہ، لیکن جب نبی کی محفل میں بیٹھا ہو، نبی کے میلاد میں بیٹھا ہو تو جھوٹ بولنے کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا. بولو ہے کہ نہیں؟ تو آپ سے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس مجمع کثیر کے اندر کتنے لوگ ایسے سچائی کے ساتھ میں ہاتھ اوپر کریں جو لوگ ابھی تک کسی صحیح پیر سے مرید نہیں ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک کسی صحیح پیر سے مرید نہیں ہیں؟ اٹھاؤ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ بتاؤ جلدی سے بتاؤ ہاتھ اٹھا کر. جو لوگ مرید ہیں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ. میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں بس. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک کسی صحیح پیر سے مرید نہیں ہیں؟ بیٹا ہاتھ جلدی اٹھا لو، میں تقریر ختم ہو گئی، بس میں جا رہا ہوں 1-2 منٹ کے اندر آپ لوگ سے رخصت ہو کے پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام و دعا فرمائیں گے اور اس کے بعد میں آپ لوگ بھی جو ہے مصافحہ معانقہ کر کے اور بزرگوں کے فیضان سے مالا مال ہو کر اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں گے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک کسی صحیح پیر سے مرید نہیں؟ ہاتھ پر رکھو آپ ذرا سا. کتنے لوگ؟ جلدی اٹھاؤ ہاتھ. جتنے ہاتھ اٹھاؤ بیٹا ایسے ہمارے پاس میں ہاتھ اٹھا کے آ جاؤ، پاس میں ہاتھ اٹھا کے بیٹا آ جاؤ جلدی آ جاؤ پاس. ارے بیٹا اگر ایک ایمان ایک آدمی کا، کتنے کا؟ اگر صحیح صاحب قبلہ ایک آدمی کا ایمان اگر میری وجہ سے بچ گیا تو کل قیامت کے دن وہی میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا. اور یہ آج کا بچہ ہے، کل کے چچا بنیں گے نا. کل انشاءاللہ دین کا یہ لوگ کام کریں گے. یہ مت سوچو کہ 4 لوگ ہیں 5 لوگ ہیں. جو بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند علماء، جو بھی شرط ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند علماء ہوں آپ کے علاقے کے اندر، تو جو بھی اپنے بھولے بھالے بھائی لوگ ہیں یا بہنیں ہیں ان سے جو ہے آپ لوگ وابستہ کرا دیجیے، ان سے مرید کرا دیجیے، تاکہ جو ہے آج کل جو جاہل پیر ڈھونگی بابا گلی گلی گھوم رہے ہیں ان کے فکروں سے ہمارے بھائی لوگ بچ جائیں. سمجھے بابو؟ اور کوئی مقصد نہیں، بس صرف مقصد یہ ہے کہ سبحان اللہ اگر حشمتی پٹا آپ کے گلے میں پڑ جائے گا تو وہابی دیوبندی دیکھے گا تو راستہ بدل دے گا. بولو ہے کہ نہیں سبحان اللہ؟ فیضان ہے اعلیٰ حضرت کا. یہ کل میرے سرکار اعلیٰ حضرت کا سلسلہ حشمتیہ کے اوپر کہ حشمتی جس راستے سے گزرتے ہیں وہابی دیکھتے ہیں حشمتی آ رہے ہیں تو راستہ بدل دیتے ہیں. بولیے ہے کہ نہیں سبحان اللہ؟ یہ کرم ہے میرے اعلیٰ حضرت کا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا تو اپنے گلے کے اندر بیٹا حشمتی پٹا ڈالا. بات سمجھ رہا ہو؟ اور فخر سے لکھو کہ ہم بھی حشمتی ہو گئے. بولا ہے نا ہم بھی حشمتی ہو گئے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے غلام بن گئے، مفتی اعظم ہند کے غلام بن گئے، شیر سنت کے غلام بن گئے. تو بیٹا ابھی جب حضرت آئیں گے حضرت سے جو ہے ہاتھوں میں توبہ کر کے اور حضرت جو پڑھائے اس کو پڑھ لینا اور اپنے گلے میں حشمتی پٹا ڈال لو تاکہ وہابی دیوبندیوں سے محفوظ ہو جاؤ، صلح کلیوں سے محفوظ ہو جاؤ. دعا رب کریم سے کہ مولا ہم سب کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا ہم سے تقریر کرنے میں، جانے میں، انجانے میں قصداً جیسا ہے جو بھی غلطیاں ہو گئی ہم توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مالک مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقہ و فعل میں ہماری توبہ کو قبول فرما لے، توبہ پر استقامت عطا فرما. مالک مولا ہم سب کو دین کا کام کرنے کے لیے، تبلیغ دین کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ میں، صحت و عافیت کے ساتھ میں عمر خضر کا صدقہ عطا فرما دے. مولا ہم سب کو عشق رسول کے ساتھ میں، ایمان کے ساتھ میں، مالک مولا ہم سب کا عشق رسول کے ساتھ میں، ایمان کے ساتھ میں خاتمہ بالخیر فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. آپ لوگ خیر رکھنا بھیا، ابھی حضرت آ رہے ہیں جو پڑھائے سو پڑھ لینا. ٹھیک ہے بیٹا. خدا حافظ.